حسن صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک تقریب سے خطاب کرتے کہا کہ دنیا میں وسائل پر قبضے کی جنگ نے نظریاتی تصادم پیدا کیا، اسلام اور مسلمانوں سے متعلق منفی اور گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا رہا۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی شہباز شریف اس بیان میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ سنا ہے ایک ہمارے زمانے میں، ہماری جوانی کے دنوں میں ایک سیریل چلا کرتا تھا، اس میں کیریکٹر ہوتا تھا دہ جماعتاں پاس ڈائریکٹ حوالدار۔ اب کہنا کھونا بیچاروں نے کیا ہے، یہ بات برائے بات ایک ہانکتی ہے جس میں کانٹرڈکشن ہے۔ دنیا میں وسائل پہ قبضے کی جنگ نے نظریاتی تصادم، اور نظریہ رہ کون سا گیا ہے دنیا میں؟ سوویت یونین کے ٹوٹے ہوئے تو مدتیں بیت گئیں، کون سا نظریہ؟ سرمایہ دارانہ دنیا، سرمایہ دارانہ نظام، ڈالر کی جنگ، رستوں کے حصول کی جنگ، ٹریڈ روٹس جسے کہتے ہیں، سرمایہ، ٹیکنالوجی، اور بیسیکلی اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو غلبے کی جنگ۔ اور یہ انسانی تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں ہے۔ ہمارے آقا کا حکم کیا تھا ہمارے لیے؟ ہم تو بڑے ڈھیٹ اور بے شرم نکلے۔ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ یہ بھی ڈیفینیشن ہے قرآن پاک میں ہے کہ مومن اپنے عہد کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے۔ ہم اتنے بودے گئے گزرے گھٹیا لوگ ہیں کہ یہ بلب جو جل رہا ہے اس سے لے کے اس کیمرے تک، وہ کتنی بار کہوں، یہ جتنا ماڈرن آلات ہیں اچھے ہاسپٹلز میں، یہ وہ سارے تم لوگوں نے تو ماچس نہیں بنائی، ہم نے خاک غلبہ، مومن ہوتے تو غلبہ حاصل کرتے نا، ہم نے تو انجیکشن نہیں بنایا۔ اور تمہارا جینیس تھا غالب، پہلی بار ماچس دیکھی پاگل ہو گیا۔ گوروں کے بارے میں اس نے کہا ہے کیسی قوم ہے جو آگ جیب میں لیے پھرتی ہے۔ تمہارا محاورہ تھا اگ لین آئی تے گھر والی بن بیٹھی، پاتھیاں ساڑن والے۔ اس برے صغیر میں پہلی بار ہینڈ پمپ آیا تو لوگوں نے کہا بمبا۔ ریلوے انجن کے بارے میں برے صغیر پورا کہتا تھا گوروں نے، فرنگیوں نے ان میں جن بند کیے ہوئے ہیں۔ سیتا رام کی سرگزشت پڑھو کبھی۔ ایک ہندو سولجر تھا، شوقیہ لکھتا تھا، وہ رائٹر نہیں تھا، اس کی موت کے برسوں بعد اس نے کہا یہ اس میں فرنگیوں نے جنات بند کیے ہوئے لوہے کے ڈبوں میں، جو وہ ظاہر ہے وہ تھا اس زمانے کی ریل جو تھی وہ تو بھاپ چھاپ سٹیم انجن تھا، کہ وہ کوئلہ کھاتے اور ابلتا ہوا پانی پیتے ہیں، باہر نکلنے کی سٹرگل کرتے ہیں تو انجن چلتا ہے اور ساتھ ٹرین چلتی ہے۔ یہ اوقات ہے وہ پہلے۔ اور اب ریسنٹلی میں نے پڑھا کہ انگلینڈ میں جہاں زیادہ رش ہوگا، لوگوں کے قدموں کی تھاپ سے یا دھمک سے بجلی بنے گی۔ اور تمہیں کخ سمجھ نہیں آتی، ہمارے خلاف پروپیگنڈا۔ وہ انگلینڈ میں پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا، ایک پورے کا پورا خاندان حرام کھا رہا تھا گورنمنٹ کا، سارے معذور بنے ہوئے تھے۔ ان کے کسی شریکے نے ان کی ویڈیو شیڈیو بنائی، متعلقہ محکمے کو دے دی، وہ سارے ناچ رہے تھے، عورتیں مرد۔ پوری دنیا میں آپ کی کیا شہرت ہے مجھے یہ بتاؤ؟ اب یہ کہنا ہے کہ وہ جی اچھا، ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ کیا وسائل پہ قبضے کی جنگ کب نہیں تھی؟ مصیبت یہ ہے یہ نیم خواندہ سے لوگ ہوتے ہیں، کبھی زندگی میں ادابرز پڑھ لیا، کبھی وہ نسیم حجاجی کو منہ مار لیا، بس دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں ایک دن بتاؤ جب وسائل پہ قبضے کی جنگ نہیں تھی۔ امیر تیمور کے بارے میں ہیرلڈ لیم لکھتا ہے، شکر الیگزینڈر نہیں، سکندر اعظم نہیں، ہمارا امیر تیمور، جس کے بارے میں بڑے فخر سے کہتے ہیں وہ قرآن پاک یوں بھی اور پھر ریورس میں بھی پڑھ لیتا۔ کیسا ہے؟ اس نے جا کے آٹومنز کے بایزید یلدرم کا ستیہ ناش کر دیا۔ کہاں سے اٹھ کے آیا؟ بھی مارتے ہیں نظریاتی سیاست، ڈائلاگ بازی ہے ساری، پتا پتا انہوں کھ بھی نہیں، سوائے چیک بک دے کدی انہوں نے زندگی کوئی کتاب نہیں چاہیے پڑھی دنیا میں۔ اور خاص طور پہ نیشن سٹیٹس کے بعد اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے بعد تو کہانی بدل گئی ہے۔ تم بیچتے کیا ہو؟
ہمارے چند مسلمان ملک جو خوشحال ہیں وہ بھی ان کی وجہ سے ہیں, چونکہ پیٹرول ان کی ایجاد ہے. ایجاد نہیں کہنا چاہیے, آئی ایم سوری, یہ ان کی دریافت ہے. انسان کا کام ہے ڈسکور کرنا, رب العالمین کی پہیلیوں کو ڈھونڈنا. یہ اصل جہاد ہے ماڈرن ٹائم کا. یہ ایویں اٹھ کے یہ بے خبری ہے, جہالت ہے, یہ ایویں بس اسٹیٹمنٹ برائے اسٹیٹمنٹ ہے. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب, ہم آگے چلتے ہیں. آپ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہو اگر عوام کے لیے اچھا کام کرے گا تو ہم اسے اپریشیٹ کریں گے, ہمارا کام تنقید برائے تنقید نہیں. مریم نواز نے چیف منسٹر یوتھ انیشیٹو پروگرام کے تحت طلبہ کے لیے 20,000 الیکٹرک اور پیٹرول بائکس فراہمی کے پروجیکٹ کا آغاز کر دیا ہے. کیا کہیں گے اس عوامی انیشیٹو کے بارے میں؟ یار دیکھو بات سنو, تم نے جو بات کی ہے اس کا جواب میں امیجیٹ دے دوں. میں کریٹک ہوں ان کا. جتنا مراس پنا میں نے کچن گارڈننگ پہ کیا, میں یہ جو بیڑا خرق کیا انہوں نے فیروز پور روڈ کا, یہ اور گند ڈالے انہوں نے, کمیشن کیک بیک یہ وہ, کچن گارڈننگ میں تھا ہی کچھ نہیں. اچھا اس پہ واہ واہ بھی نہیں ہونی تھی. لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا تو ان کا مقصد نہیں ہے. تو میں نے کچن گارڈننگ پہ اتنے کالم اتنا اپریشیٹ کیا, اور میرے پڑھے لکھے قریبی دوستوں نے کہا کہ یار تو وہ پتہ نہیں اورنج ٹرین کی مخالفت کر رہا ہے کچن گارڈننگ. میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کتنا بڑا ریولوشن ہو سکتا ہے, لیکن نہیں. سو یہ میرا زندگی میں دیکھو بات سنو, میں کوئی عابد و زاہد یا کوئی صوفی تو نہیں ہوں. میرا کام ہی میری عبادت ہے, اس میں ڈنڈی نہیں ماری کبھی, اسی لیے کبھی کسی کے ساتھ بنی نہیں. سنو یہ پیلی ٹیکسی بھی عوامی انیشیٹو نہیں تھا, کہاں گئی؟ وہ یہ سارے دھوکے ہیں, یہ سراب ہیں, یہ ملک وہاں نہیں ہے. یہ اسے بھی پیلی ٹیکس کو بھی بڑے مراسی لگے ہوئے تھے اس میں. دیکھو ملک میں پھر کیا کروں میں, وہی بات, بنیادی جوہری تبدیلیاں. اور یاد رکھنا پاکستان کا مجھے اس لیے بہت پریشان کن فیوچر لگ رہا ہے, یہاں کوئی بندہ لانگ ٹرم بات کرنے کوئی تیار نہیں. ادھروں پاؤ ادھروں کر لو, فوری تعلیم, فوری ووٹ, فوری کمیشن. پاکستان اسٹیج سے گزر چکا ہے, کان کھول کے سن لو. تمہیں لانگ ٹرم سوچنا پڑے گا, لیکن کوئی نہیں کرے گا, چونکہ کمصرفوں کی نظر اگلے الیکشن پہ ہوتی ہے, اگلی نسلوں پہ نہیں. ڈھنگ کا کام جو بھی کرے گا اس ملک میں اس کو گالی سننی پڑے گی, اسے ووٹ بینک قربان کرنا پڑے گا, اسے لوگوں کی تربیت کرنا پڑے گی کہ نہیں ادھر پاؤ ہتھیلی پہ سرسوں جمانا. یہ کیا کام ہے بھائی, رنگ بازوں کی طرح یہ کر لو وہ کر لو. اچھا یہ عجیب و غریب لانگ ٹرم پاکستان میں. اچھا ہم شارٹ کٹ کے لوگ ہیں, قوم بھی ویسی ہے, ہم بھی ویسے ہی ہیں. لانگ ٹرم کے بغیر آپ کو کام ہونا نہیں. اخلاقیات سے لے کے اقتصادیات تک, اور اقتصادیات سے لے کے انتظامیات تک, پاکستان کے پاس کسی مسئلے کا کوئی شارٹ کٹ, کوئی امیجیٹ حل ہے ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں مجھے آف ایئر کر دو, اگر سال 2 4 5 سال میں کچھ کر لو, میں بھی تنگ ہوں. فرق کرو, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. لمبا پینڈا ہے پاکستان کا, اب یہ پھر باز نہیں آ رہا ہے. ادھر پاؤ ادھر کر لو, ڈنڈے لوا دو جی کتنے موٹر سائیکل آتے, او اس کا افتتاح. وہ یار کو خدا کا خوف کرو, بہت لمبا پینڈا ہے پاکستان کا. اب وہ مجھے یاد آتی ہے, پتہ نہیں ریشما تھی ایک سنگر, 4 دنوں دا پیار ہو ربا لمبی جدائی. یہ لمبی سے بھی لمبی ہے. اب کسی میں اتنا ظرف نہیں ہے جو لانگ ٹرم سوچے اور پھر اس پہ قدم بقدم. وہی لاکھوں میل کا سفر بھی ایک قدم کے اٹھانے سے شروع ہوتا ہے, وہ نہیں کرنا کسی نے. ادھروں پاؤ ادھروں کر لو, فوری پیلی ٹیکسیاں تے بائکاں تے فلانا ٹمکانا. یہ بیسیکلی کیا ہے, اگلے الیکشن میں بائکیں. یہ دیکھو رشوت کا لیول دیکھو اس ملک میں. ہم لوگوں کو بھی برائب کرتے ہیں, ان کی فلاح کی نیت نہیں ہوتی. جنہوں نے ملن گے تو انہوں کا خیال ہے کہ ووٹ دیں گے, اور نہیں دیں گے, وہ نہیں دیں گے.
دیکھو ان رویوں کے ساتھ پاکستان کے کسی شعبے کسی ادارے کی کوئی بہتری نہیں ہو سکتی. ان کی نظر ہوتی ہے اگلی ٹرم پہ, اگلی دیہڑیوں پہ, اگلی نسلوں پہ نہیں. اسکول دیکھو, تمہارا کروڑوں بچہ باہر رول رہا ہے, بے روزگار نوجوان تھکے کھاتے پھرنے جی موٹی چیکلیں دیں گے. اچھا یہ ہوں چاچا جی دا ریپلکا ہے, چاچا جی لیپ ٹاپ بن دیو, چھڈو یار. تمہارا کیا ہے؟ تمہارے تو پلے ہی کچھ نہیں, پاؤں میں جوتا نہیں, ہاتھ میں سیل فون. وٹ کائنڈ آف اے نیشن وی آر؟ کیا پریورٹیز ہیں ہماری؟ آپ کو پتا ہے میں سیل فون نہیں رکھتا, میری زندگی نہیں گزر رہی, سکون میں ہوں. بہت نہیں ایڈا کہڑا کوئی انہوں قبر چوں نیلسن منڈیلا دے فون آنے نہیں, فلانا کرنا, لیکن نہیں, قوم کا مزاج بھی انہی کی طرح کا ہو گیا. وہ ایک وہ کہہ رہی سی کہ جی وہ ہماری جو ساڈی باجی جیڑی ہے وہ تے 600 تو 800 سوٹ پاندی ہے. وہ میں نے اتر کو کہا پتہ کرو کم سے کم زنانہ سوٹ کی سلائی کتنی ہے, کم سے کم کپڑا. کل یہ سوال رکھنا. ٹھیک ہے حسن صاحب. 600 تو 800 کا سوٹ مت, یہ کیا ہے یہ؟ اور ایک منٹ آخری, جی قائد اعظم محمد علی جناح خوش لباس ترین مہنگا ترین لباس پہنتے, یہ کوئی عیب نہیں ہے, پر کچھ کرو تو صحیح.